الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام ماں اور بہنوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں غور سے سننا، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں رکھتے. رشتہ داری جیسے دنیا میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں اور بندیوں کا جو کنیکشن، جو رابطہ، جو تعلق، جو واسطہ، جو رشتہ ہے وہ کون سا ہے؟ بندگی. تو جو بندہ اور بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا زیادہ راضی اور خوش کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے نظام عالم کو حرکت میں لے آتے ہیں. پھر سے سنو، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی رشتہ داری نہیں، بندگی کا رشتہ ہے. تو جو بندہ بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا راضی کر لے، خوش کر لے، اس کے حکموں کو مانے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرے، جو حکم دیا گیا ہے اس کو مانے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نظام عالم کو حرکت میں لے آتے ہیں. گھر میں بھی اسے سکون، اولاد بھی کہنا مان کے رہتی ہے، شوہر بھی بہت محبت کا سلوک کرتا ہے، گھروں میں بھی عزت، محلے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں بھی اللہ اسے عزت دیتے ہیں. اور اگر کوئی اسے ستانا چاہے، پریشان کرنا چاہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میری بندی تیری طرف سے میں خود نمٹ لوں گا، تو پریشان نہ ہو، تو بس اپنا کام کر، اپنا کام کر. اور تیرا کام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بندو کہ تمہارا کام تو بس یہ ہے کہ تم ہر لمحے حیات میں، ہر سانس میں مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو، میرے خلاف نہ چلو، نافرمانی نہ کرو، مجھے ناراض کرنے والے کام نہ کرو. یہ ہے ہمارا کام. بس تم یہ کر لو، میرے در پہ پڑی رہو، میرا کہنا مان کر چلتی رہو، اللہ اللہ کرتی رہو اور اللہ کو ہر معاملے میں پکارو. دن میں، رات میں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، ضرب کسی کے نام کی
دل پہ یوں ہی لگائے جا، اگر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا، در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا، اور کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ اے میری بندی تجھے میں نے کہا ہے تو میرا کہنا مان کر چل، اگر کچھ تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ناگوار حالات آئے، اے میری بندی تو نے فیصلہ کیا آج کے بعد گھر میں سارا نظام سنت اور شریعت کے مطابق چلے گا، شادی اور بیاہ ہوگے تو شریعت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، جو کچھ سنت میں آیا، دین میں آیا، اس کے خلاف ایک رائی کے دانے کے برابر بات برابر بھی نہیں کروں گی۔ جوان بچیوں کو اسکول سے باغ میں بھیجنا، بڑے بڑے موبائل فون لے کر بیٹھ جانا اور پتہ نہیں کیا اس کے اندر دیکھتے رہنا، ٹی وی روم بنا کر صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہنا۔ بندی نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد یہ سب کچھ میں چھوڑوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تیرے خلاف تھوڑے دنوں کے لیے کچھ حالات بنے، لوگ ناراض ہوئے، رشتہ دار، تعلق دار، خاندان والے، تو اس کی پرواہ نہ کرنا، پرواہ اگر کرنی ہو تو بس صرف یہ دیکھنا، کیا دیکھنا؟ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، اور یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ اے میرے اللہ، میں نے عہد کر لیا، میں نے پکا وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے حکم کو نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، زمانہ چھوٹ جائے، مال چھوٹ جائے، کاروبار میں کچھ ہو جائے، جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم، اللہ کے عشق میں غم کا پہاڑ، تیرے عشق میں کوہ غم، سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو سو۔ میری جتنی باتیں خلاف شریعت تھی، دین کے خلاف، بڑی بڑے فونوں میں نظریں ڈالنا یہ دین ہے، جوان لڑکیوں کو گھر سے باہر اسکولوں میں بھیجنا یہ دین ہے، اور جوان بیٹے گھر میں بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، کچھ نہیں، کوئی مطلب نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں۔ بچیاں جوان ہو گئی، اسکول میں تو ہے کہ ڈگری حاصل ہونی چاہیے ورنہ کوئی نہیں پوچھے گا، اور ان کی نمازوں کا فکر کون کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی مسجد میں یہ حکم دوں کہ چلو نماز شروع کر دو، تکبیر کہی جائے، نماز شروع ہو جائے، اور میں خادموں سے کہوں کہ ذرا تھوڑی سی سوکھی ہوئی لکڑیاں جمع کر لو، اور میں ان لکڑیوں کو لے جا کر گھر پر، ان گھروں میں کہ جن گھروں کے اندر میں جو جوان لڑکے ہیں وہ مسجد میں نہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے، میرا جی چاہتا ہے ان گھروں کو میں جلا ڈالوں۔ اوئے ہوئے میری ماں بہنوں، جن گھروں کے جوان مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان گھروں کو جلا ڈالوں۔ تو ذرا یہ تو سوچو، اگر تمہارے جوان بیٹے، تمہارے شوہر، خاندانی بھائی، جی بچے، بیٹے، بڑے
نماز پڑھنے نہیں آ رہے، پڑھتے ہی نہیں نماز بالکل. تو جب مسجد میں نماز چھوڑنے پر گھر کے جلانے کی بات فرمائی جا رہی ہے، تو جہاں بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں، ان گھروں میں آگ لگی ہوئی نہیں ہوگی. آگ میری ماں بہنوں، ایک آگ وہ ہے جسے تم اور ہم دیکھتی ہے، اور ایک آگ وہ ہے جو نظر نہیں آتی. شوہر بیوی میں ہر وقت لڑائی، اولاد نے ناک میں دم کر رکھا ہے، بھائی بھائی میں ذرا ذرا سی بات پر لڑائی ہو کر بالکل ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ بول چال بند ہے. بیٹی کی ابھی شادی کی تھی، تھوڑے ہی دن ہوئے اور داماد اسے چھوڑ کے چلا گیا. بیٹا جو بہو لے کے آیا اس نے سب کا جینا حرام کر دیا. ایسی بہو آئی، ہر وقت گھر میں دیکھو ننند باوج ساس بہو میں جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، اے مسلم خواتین، اے میری مسلمان ماؤں بہنوں، یہ بتاؤ کیا یہ آسمان سے اچانک ٹپک کے پڑ گیا؟ نہیں. پھر ان حالات کو گھر میں کس نے بھیجا؟ یہ آگ جو گھر میں ہر وقت لگی ہوئی اور سارے جھلس رہے ہیں اور سکون نہیں ہے، ٹینشن ڈپریشن کے بیمار بیچارے پڑ گئے، نیند بھی نہیں آتی بستر پر، دوائی کھائیں تو جا کے نیند آتی ہے. یہ جو حالات بنے ہیں اور حالات آئے ہیں، بتاؤ یہ کس نے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے بندیوں، اگر تم مجھے ناراض کرو گے، دین پر نہیں چلو گے، میرے حکموں کی پابندی نہیں کرو گے، تو سن لو، میں تمہارے اوپر عذاب بھیجوں گا، اوپر کی طرف سے، نیچے کی طرف سے. اور ایک عذاب یہ ہوگا کہ تمہیں آپس میں لڑاؤں گا، اختلاف، جھگڑے، لڑائیاں. اس روئے زمین پر کوئی چھوٹی سے بڑی حرکت، نقل و حرکت اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہے. تو یہ جو آج گھروں کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں میری ماں بہنوں، یہ سب اللہ نے عذاب بنا کر بھیجے. کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا تو میرے حکموں میں چلو سکون پاؤ، اور اگر ایسا نہ کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. جو میرا بندہ بندی میرے ذکر سے، میرے نبی اور رسول کی اطاعت سے، قرآنی تعلیمات سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا اور گزارے گی. دین شریعت سے کوئی مطلب نہیں، نماز، تقوی، نیکی، قرآن کی تلاوت، کوئی مطلب نہیں میاں. ہر وقت جب دیکھو ایک بیٹی ادھر بیٹھی بڑا بڑا موبائل لیے ہوئے، ایک ادھر بیٹھی ہے ٹی وی میں، ایک ادھر لگی ہے کسی کام میں، کوئی دو چار جوان بچیاں باہر اسکولوں میں، بچے اسکولوں میں. پہلے ان کو دین سکھایا جائے، اللہ کے احکام بتائے جائیں. اگر ایسا نہ کیا تو کل قیامت کے دن ہماری گردن نپے گی، اور یہ تو دنیا میں عذاب ہے. میری ماں بہنوں، اگر دنیا اور آخرت میں سکون چاہتی ہو تو یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی اور حدیث شریف پڑھی، کیا ہے اس کا خلاصہ؟ جو بندہ یتق اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کر لے گا، ڈر کر زندگی گزارے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے تمام مشکلوں سے بچنے کا راستہ بنا دوں گا، تمام مشکلوں سے. مولانا گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے شادیوں کا، تو کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کل میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا لوگ بیچارے کیا کہتے ہیں، ہمارے معاشرے کی خواتین خاص طور پہ کہتی ہیں مولانا تقریر تو بہت اچھی تھی، لیکن بتاؤ آج کل رسم و رواج اگر نہ ہو تو لڑکیوں کی تو شادی ہوتی نہیں. تو کیا کہیں خواتین، آج کل حالات ایسے ہیں کہ کام نہیں چلتا.
آپ لوگ کہتی ہے اگر پورے دین پر چلیں، پورے دین پر، جی دنیا کو ساتھ لے کے نہ چلے، ساتھ لے کے چلو، کون منع کرتا ہے، لیکن اس طرح ساتھ لے کے چلو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام نہ ٹوٹے، تو کام نہیں چلتا۔ یہ جملہ ایسا ہے، سود لے رہا ہے مسلمان، سود اگر کہیں گے کہ کام نہیں چلتا۔ اتنا زیادہ رسم و رواج شادیوں میں ہو رہا ہے، یہاں بھی ہوتا ہوگا معلوم نہیں، لیکن ہمارے علاقے میں تو بہت زیادہ ہے۔ 4 پہیوں کی گاڑی چاہیے جی، اگر نہیں تو ہم نہیں رشتہ کرتے۔ تو بیچارے مسلمان نے کیا کہہ دیا، اگر 4 پہیوں کی گاڑی نہ دیں اور جہیز نہ دیں اور بڑی دھوم دھام کی شادیاں نہ کریں اور بارات نہ آئے تو ہماری بچی تو ایسے بیٹھی رہے گی، اسے کون پوچھے گا؟ میری ماؤں بہنوں ایک بات بتاؤ، سونا نہیں، ابھی سونے کا وقت نہیں ہے، آرام سے ٹھنڈے دل سے سوچو۔ آپ نے یہ کہا کہ کام نہیں چلتا، ٹھیک، کام سے مراد کیا ہے آپ کی؟ بتاؤ، چلو میں گنتی کراتا ہوں، دیکھو کام رزق ہے، روزی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، عزت ہے اور مکان ہے، گاڑی ہے اور یہ ہے، اور جتنی انسان کی ضرورتیں ہیں ساری، اس میں بچوں کی شادی ہے اور شادی ہو کر ان میں شوہر بیوی میں محبت ہے، اور شوہر بیوی میں محبت ہونے کے بعد نیک اولاد کا ملنا ہے، اور اولاد کے ملنے کے بعد وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بعد پھر ان بچوں کی شادیاں ہو جائے، یہی تو سارے کام ہے۔ تو آج کا مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے خلاف نہ چلے تو کام نہیں چلتا، اور ماں بہنوں تم تو روزانہ نماز میں تقریباً 400-500 مرتبہ یہ کہتی ہو کہ رب العالمین، ہمارا پالنے والا کون؟ ایک اکیلا اللہ۔ ترجمہ جانتی ہو؟ رب کا معنی پالنے والا، پالنے والے کا معنی معلوم ہے؟ پالنے والا کہتے ہیں جو روزی بھی دینے والا، عزت بھی دینے والا، صحت بھی دینے والا، اولاد بھی دینے والا، اولاد دے کر ان کی شادی کرانے والا، کرا کر ان میں محبت دینے والا، دے کر اولاد دینے والا، پھر ان کے لیے انتظام کرنا، یعنی جتنی ہماری ضرورتیں ہیں سب کو پورا کرنے والا کون؟ ایک اکیلا اللہ۔ تو آپ نے کیسے ہی جملہ زبان سے نکالا؟ کام تو ہے اللہ کا اس کے قبضے میں، اور آپ یہ کہتی ہو کہ اللہ کو ناراض کیے بغیر کام نہیں چلتا۔ اگر سود نہ لے تو بزنس تجارت کیسے کریں؟ اور صاحب آج کل حالات ایسے ہیں کام نہیں چلتا۔ میں بھی مانتا ہوں حالات ایسے کام نہیں چلتا، لیکن یہ کہاں سے لائے آپ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کام چلتا ہے؟ یاد رکھنا، ظاہر میں کام چلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جب اللہ کا غیظ و غضب اور قہر ہمارے اوپر اور گھروں پر اترے گا تو پھر یہ جو رات دن کی ٹینشن ہے اور ڈپریشن ہے اور جھگڑے ہیں اور اختلافات ہیں اور بیماریاں ہیں اور عدالتوں اور کورٹ کچہری کے چکر ہیں اور طرح طرح کے مسائل و حوادث ہیں، سب جب اللہ کی ناراضگی زمین پر اترتی ہے، یاد رکھنا سارے آتے ہیں۔ بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے۔ سنو، یہ اردو ہے، اردو زبان، یعنی یہ جو آسمان ہے اس کو سمجھ لو کہ تیر کمان ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو بلاؤں مصیبتوں کے تیر برساتے ہیں۔ بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اسی کے زیر قدم امان ہے، سوائے اس کے مفر نہیں ہے۔ بچنے کا راستہ کوئی نہیں، اللہ کے در پہ آ کے معافی مانگنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی اپنے گناہوں سے، اور نادم ہو کر اللہ کے سامنے رونا ہوگا۔ میری ماں بہنوں، دوسرا کوئی راستہ کامیابی کا نہیں۔
گناہوں میں لطپت رہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، میوزک چل رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، اور حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر روزی گھر میں آ رہی ہے، بے پردہ جہاں چاہا گھومتی پھر رہی ہے، اس محبوبہ سے اپنے چچا ساتھ، ماموں ساتھ، تایا ساتھ، خالہ ساتھ، بھائیوں سے باتیں ہو رہی ہے، اور ان کو دیکھنے کی بے پردگی یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ جوان آج کل بیچارہ موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہے، کمرہ بند کر کے تنہا بیٹھ کے کہتا ہے چلو میں اکیلا ہوں، ذرا تھوڑی سی فلمیں دیکھ لوں، یہاں تو کوئی ہے نہیں دیکھنے والا، کوئی اماں ابا آئے پھر سے ذرا اس کو اندر پکڑ لیا فون کو۔ میری ماں بہنوں سن لو، کیا سن لو؟ جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، اہل جہاں دنیا والے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، اور جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ آج کل نگاہوں کا گناہ، بد نظری، بڑے بڑے موبائلوں میں گھس کر پتہ نہیں کیا کیا گندی سندی چیزیں دیکھی جا رہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ سن رہی ہو؟ اور سے سنو، بزرگوں سے دعائیں کراتی پھرتی ہو، علماء سے کہتی ہو دعا کر دو، تعویذ دے دو، علماء دیں گے، دعا بھی کریں گے، تعویذ بھی دیں گے، لیکن سنو اے جوانوں جو یہاں بیٹھے ہو، سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا؟ یا اللہ، حضور بددعا فرما رہے ہیں، یا اللہ جو مرد عورت غلط سلط جگہوں میں نظر ڈال رہے ہیں، یا اللہ انہیں ملعون کر دو، تو اپنی رحمت سے دور کر دو۔ ہم تو سمجھتے ہیں نظر ہی تو ڈالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بددعا ہو اور مولوی صاحب کی دعائیں ہو، بتاؤ کہاں بچ کے جائیں گے ہم؟ پھر یہ ٹی وی VCR گھروں میں رکھنا اور بڑے بڑے موبائلوں کی اسکرینوں پر یوٹیوب میں جانا، فیس بک میں جانا اور گندی گندی چیزیں دیکھنا۔ سخت بات نہیں بتا رہا ہوں، میری اپنی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جو غلط سلط جگہوں میں غیر محرم کو دیکھے اس پر آپ لعنت کر دیجئے، رحمت سے دور کر دیجئے، اور جو اپنے کو دیکھنے کے لیے پیش کرے، المنظور الیہ، شادی میں گئی، رشتہ داری میں گئی، عید بقرعید پہ ادھر ادھر نکلی، اپنے جو کزنس ہیں، جی چچا ساتھ، ماموں ساتھ، تایا ساتھ، ان کے ساتھ بات کر رہی ہے، پھر رہی ہے، ماموں کے ہاں چلی گئی، خالو کے ہاں چلی گئی، ادھر سے خالہ اس سے بھائی سے مذاق کر رہی ہے، اس سے کر رہی ہے، اسے دیکھ رہی ہے، اسے دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی بددعا کی ہے۔ تو یہ سارا آج کل جو ہو رہا، ہم پر عذاب آ رہا، گھر گھر میں لڑائی جھگڑے، اور اولاد نے ناک میں دم کر کے رکھا، کہنا نہیں مان رہی ہے، اور پریشانی اور ہر وقت کی لڑائی جھگڑے اور طلاقیں اور نفرتیں اور دوریاں، یہ اللہ کا وہ عذاب ہے جو بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بددعا ہوگی تو کیا ہوگا؟ شاندار کپڑے عید میں پہن کر ادھر ادھر جا کے غیر محرموں کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، چپکے چپکے دکھلا رہی ہے اپنے کو، ادھر سے وہ نظر ڈالنے چھپ کے، یہ آپ کے لیے ہی تو چھپ چھپ کے ہے، اللہ کے لیے کوئی چھپ چھپ کے نہیں ہے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میری بندی کیا کر رہی ہے، اور میری ماں بہنوں اور جوانوں جو تم بیٹھ کر کمرے میں تنہا کر رہے ہو تو تم اکیلے تنہا کہیں بھی نہیں ہو۔ جس زمین پر گناہ کیا جا رہا ہے،
چاہے کمبل اوڑھ کر، چاہے چادر اوڑھ کر ہو، چاہے کمرے کی کنڈی بند کر کے ہو، وہ زمین اس کی بھی آنکھیں ہیں، وہ بھی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ کر لو گناہ اکیلا میں، ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا موقع ہے آج تو بات کرنے کا، آج تو میرے اماں ابا گھر سے گئے ہیں، بہت شاندار موقع ہے، جی چاہا یاد آ رہی تھی تمہاری، جی چاہا ذرا بات کر لوں۔ ظالم، یہ دل تجھے جو دیا تھا اللہ نے یہ ان محبوباؤں کو یاد کرنے کے لیے دیا تھا یا اپنی یاد کے لیے دیا تھا؟ یہ دل ایک اکیلا میرے شیخ حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک زبان ایک دل ایک اللہ کے لیے ہے، ایک زبان ایک دل ایک اللہ کے لیے۔ ظاہر میں تعلق سب سے رکھیں گے، حقوق سب کے ادا کریں گے، لیکن دل میں صرف مولا کو بسائیں گے۔ بسا کے دیکھو، پا لیا جس نے خدا کو، پا لیا سارا جہاں، پا لیا جس نے خدا کو، پا لیا سارا جہاں۔ بعض لوگ بھی سمجھتے ہیں ہم اللہ والے بنے تو مزے چھوٹ جائیں گے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ والے بنے اور اللہ والی بنی تو یہ جو مزے لیتے ہیں ہم سیل فونوں میں اور موبائلوں میں اور اس میں سب بے پردگی میں، لڑکوں سے باتیں کرنے میں، اس میں اس میں ادھر ادھر کی چیزوں میں، یہ مزے چھوٹ جائیں گے۔ حالانکہ میری ماں و بہنوں، اگر دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو یاد رکھنا ساری دنیا کی مزیدار چیزوں میں جتنا مزہ ہے، سمجھ لو اگر تمہارے دل میں اللہ آ گیا تو وہ سارے مزے کا کیپسول تم نے گویا اپنے دل میں لے لیا، کھا لیا کیپسول۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، شاہ دو جہاں کون؟ اللہ۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے تو مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ دونوں جہان کی لذت وہ بھی ہیچ ہے، وہ بھی ہیچ ہے اس کے سامنے۔ ہاں، جب درد دل اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے وہ کب آتی ہے؟ یہ سب ٹی وی 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 اور وسیار اور یہ ادھر ادھر کی اللہ بلا ساری چھوڑ کر اللہ والی بنو، اللہ والی صحیح معنی میں اللہ والی۔ میری ماں و بہنوں، جب تم صحیح معنی میں اللہ والی بن جاؤ تو ایک تعویذ میں تمہیں آج دینے آیا ہوں، ایک تعویذ۔ بہت عورتیں تعویذ مانگا کرتی ہے، میں کہیں جاتا ہوں تو کبھی کبھی 1 گھنٹہ بیان کر کے کہتا ہوں آج صرف ایک تعویذ دوں گا، بس وہ تعویذ تم لے لو، اچھی طرح سے مضبوطی سے اس تعویذ کو اختیار کر لو، عمل کر لو۔ اگر 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 آپ کے تمام مسائل کا حل اس تعویذ سے نہ ہوا تو آپ میرا گریبان پکڑ کر اپنے شوہر کو بھیجنا، بیٹے کو بھیجنا اور گریبان پکڑ کر مجھے جو ہے جو چاہو سزا دے دینا کہ آپ نے ایک تعویذ دیا تھا، ہمارا مسئلہ تو حل ہوا نہیں۔ وہی تو حدیث پڑھی میں نے، وہی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اگر میں کہتا اپنی طرف سے شاید کچھ گڑبڑ ہو سکتی تھی، یا کسی مولانا کی بات یا کسی ملا صوفی کی بات ہوتی تو بھی ہو سکتا تھا کہ شاید ہو شاید نہ ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ انی لأعلم آیہ، اے میری امت کے لوگوں، مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کا پتہ ہے کہ اگر لوگ اس ایک آیت کو مضبوطی سے تھام لیں، ماں بہنوں صرف ایک چھوٹی سی آیت آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور کون فرما رہے؟ نبی پاک صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس ایک آیت کو مضبوطی سے تھام لو تو کیا فرمایا؟ لَكَفَتْهُمْ، یہ ایک آیت ان کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہے۔
تمام مسائل کے لیے کافی ہے۔ اچھا واقعی؟ مولانا ضرور بتائیے، ایسی آیت تو ضرور بتاؤ ہم کو، ایک آیت صرف اور ساری مشکلات حل؟ یعنی ہمارے گھر میں کافی مالی تنگی ہے، وہ بھی حل، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہے وہ حل، وہ بھی حل، اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، شادی ہو گئی بہت پہلے، وہ بھی حل، وہ بھی حل۔ اور بتاؤ مجھے میرا شوہر بہت ستاتا ہے، وہ بھی حل، ہاں وہ بھی۔ جو مشکلات ہو لکفتہم وہ تنے تنہا ایک اکیلی آیت کافی ہے۔ ایک بزرگ جن کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا کہنے لگا اجی بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے میرے یہاں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آیا کہنے لگا کہ جی ہمارے یہاں قحط ہو گیا، بارشیں نہیں ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آیا کہنے لگا کہ جی معاش کی بہت زیادہ تنگی ہے، جس کو روزی کی آج تک بڑی تنگیاں ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ جو بھی آئے، جو بھی مریض آئے ایک دوا، جو بھی مریض آئے ایک دوا۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ ہر مریض کو ایک ہی دوا دے رہے ہیں؟ کہ ہاں میں ہر مریض کو ایک دوا دے رہا ہوں۔ تو ایسا کیسے؟ بھائی سر میں درد ہے، بخار ہے، کسی کو دل کا عارضہ ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی اور بیماری ہے، زکام ہے، فلاں ہے، تو کسی کو پیٹ میں قبض ہے، تو یہ ایک ہی دوائی ساری بیماریوں کے لیے چلے، تو آپ کیوں ایک ہی دوائی دے رہے ہو؟ فرمایا میں اس لیے دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، یمددکم باموال، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے دیں گے، وبنین، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی دے دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور باغات بھی دے دیں گے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بھی بہا دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور مانگتے رہو، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں دے رہے ہیں۔ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے کشادگی عطا فرما دیں گے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اس کا وہم و گمان نہ ہو۔ میرے شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے اوپر اور استغفار پر، تقوی پر اور استغفار پر برابر درجے کے وعدے فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی، جس میں ہے کہ ایک آیت مضبوطی سے پکڑ لو وہ تمام مسائل کا حل۔ کون سی آیت؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ بندی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے تقوی والی حیات، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کے معنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ گنہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد۔ دوسرا شعر ہے کہ جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، جس کو استغفار کی توفیق
توفیق حاصل ہو گئی، پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں، اور برکت تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا، برکت تقویٰ سے، برکت تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا، اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں، اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ، جو متقی بن گیا، جو بندہ بندی تقوی پر آ گئی، تقوی اللہ کا خوف و ڈر ہر قدم پر، چاہے خلوتوں میں ہو، چاہے جلوتوں میں ہو، عورتوں میں ہو یا تنہائی میں ہو، یہ نہیں، یہ تقوی نہیں ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر نہ معلوم کیا کیا دیکھا جا رہا ہے۔ ہاں میں نے عرض کیا، جوان بیچارہ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھے اور سوچے اکیلا ہوں میں، چلو کر لوں جو کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، جس دن یہ زمین ساری خبریں نکال کے باہر کرے گی، ساری خبریں۔ یا اللہ تعالی، اس آپ کے نالائق بندے نے یہ گنگوہ کی سرزمین جو ہے نا، گنگوہ کا وہ گھر جس گھر میں، جس کمرے میں، جس جگہ بیٹھ کر فلمیں دیکھی جا رہی ہے، یا محبوباؤں سے باتیں ہو رہی ہے، یا اور کوئی غلط ناجائز کام ہو رہا ہے، چند آپس میں مل کر بیٹھی اور غیبت وہاں پر کر رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو اکسا رہی ہے اور جھوٹے الزام لگا رہی ہے، تو یہ جو زمین ہے یہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اس نالائق آپ کے بندے نے میرے اوپر بیٹھ کر کھڑے ہو کر یہ والا گناہ کیا تھا۔ میرے پیاروں، ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں، چاہے ہم ظاہر میں نظر آ رہے ہوں کہ لوگوں سے چھپ گئے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے یہ ہے تیرا نام اعمال، دیکھ گنگو کے فلاں مکان میں، فلاں تاریخ میں، رات کو اتنے بجے، سنیچر کے وقت میں، جب گھر میں کوئی نہیں تھا، تنہا تھے، تو تم نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا، سارا لکھا ہے۔ جس محبوب اور معشوق سے باتیں کی، جو فلم وغیرہ، جو موویز، جو گندی چیزیں یوٹیوب فیس بک میں وہاں دیکھی، سارا وہاں لکھا ہوا ہے۔ اسکول کالج میں جا کر جوان بچیوں نے جس سے دوستیاں گاٹھی اور وہاں پر جہاں جس طرح باتیں کی، سارا نام اعمال میں ایک رکھتی کو گائی گزارنے کے برابر۔ میری ماں بہنوں، ہم تنہا نہیں ہیں، سن لیجئے غور سے، جب آپ موبائل فون ہاتھ میں لے لو، یا ٹی وی کا وہ جو ٹی وی جس سے کھلتا ہے وہ بٹن وغیرہ، تو یہ جو ہاتھ ہے، ہاتھ جس سے ٹی وی چلایا، موبائل کھولا، محبوب کو فون کرنے یا گندی چیزیں دیکھنے، یہ جو ہاتھ ہے یہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ سورہ یاسین شریف پڑھتی ہوگی مگر پتہ نہیں کہ کیا ہے سورہ یاسین شریف میں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر تو مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ ہاتھ بات کر رہے ہیں، وتشہد ارجلہم پیر گواہی دے رہے ہیں۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کھالوں سے وہ کہیں گے ہمارے خلاف گواہی دے دی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے جوانوں، اے اسلام کے شہزادوں اور شہزادیوں، تم جو اپنی جوانی کو خراب کر رہی ہو اور کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے کان ہیں، یہ جو تمہاری آنکھ ہے، یہ جو تمہارا دل ہے، سب کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ کانوں سے کیا سنا تھا؟ قرآن سنا تھا، بیان سنا تھا، ذکر سنا تھا، اللہ کے دین کی باتیں سنی تھی، یا اپنے محبوب اور محبوبہ کی سریلی آواز،
ناجائز حرام آواز ان کانوں سے سنتے تھے، یا میوزک اور گانے، ادھر سامنے موبائل ہاتھ میں ہے اور وہ لیڈ یہاں لگی ہے کانوں میں، ادھر سے کانوں کا سینہ، ادھر سے زبان کا سینہ، اور ادھر دل کے اندر سے مزے لے رہا ہے تو دل کا سینہ۔ تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے ایک ہی وقت میں 3 برے لقب ملتے ہیں شخص کو۔ نمبر 1، او خدا کے ملعون، او رسول کے ملعون، اور او آنکھوں کے کانوں کے دل کے زناکار، اور اے خدا کے نافرمان، کیونکہ اللہ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمانوں سے کہہ دیجیے اور مسلمان عورتوں سے بھی کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو اگر نگاہیں نیچی نہیں اٹھا کے رکھی اور کہاں کہاں نظر ڈالی ہے، تو ایک ہی وقت میں اے خدا کی نافرمان، اور اے ملعون، اور اے زانی، اگر کسی کو ان 3 ناموں سے پکارو، اس کو جو جوان لڑکا صوفے پہ بیٹھا ہوا گندی چیزیں موبائل میں دیکھ رہا ہو، یا جو جوان بچی اکیلے گھر میں بیٹھی ہوئی، آج ہمارے جوانوں کو تباہ کر ڈالا اس موبائل نے، یہ ام الفتن ہے، ساری فتنوں کی جڑ۔ تو میری ماں اور بہنوں، اگر تقوی والی حیات چاہو تو اس کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، قرآن پڑھنا، تسبیحات پڑھنا نہیں ہے۔ تقوی اس وقت میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کر لو۔ آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہو گیا، اے میری بندی میں نے تجھے اولاد دی ہے، لہذا میرے جو احکام ہیں، میرا جو حکم ہے اولاد کے بارے میں اسے پورا کر لو۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ ان کو دین سکھاؤ، علم سکھاؤ، نمازیں سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، اللہ اور رسول کی پہچان کراؤ۔ میری ماں بہنوں، 5 سوالوں کے جواب اپنے ہر بچے بچی کو ضرور سکھا دو، بتا دو۔ 5 سوالوں کے، قلم کاغذ ہو لکھ لیو، موبائل ہو تو اس میں ریکارڈ کر لیو، یا 5 سوال۔ نمبر 1، میرے پیارے بیٹے، تجھے دنیا میں کس نے بھیجا؟ بیٹے کے دل میں بٹھاؤ اور پھر بتاؤ، میرے بچے، تجھے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، لہذا بھولنا نہیں اللہ کو۔ اگر تو اللہ کو بھولے گا تو مر کر جب جائے گا بہت پریشانی ہوگی۔ تجھے دنیا میں کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ نمبر 2، تجھے دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا؟ میرے پیارے بیٹی بیٹا بیٹی، اے میرے پیارے بچوں، دوسرے سوال کا جواب، تمہیں دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا؟ یہ سوال ہے، جواب میں کے لیے بھیجا بڑے بڑے مکان بنانے، ڈگریاں لینے، پروفیسر، انجینئر، پائلٹ بننے، ڈاکٹر بننے اور فلاں بننے اور یہ بننے اور وہ بننے کے لیے بھیجا؟ یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب بہت سخت بات کر رہے ہیں، سخت نہیں، بتاؤ کس لیے بھیجا؟ قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھا دو، کیا بٹھا دو؟ کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ مقصد کو تو ڈال دیا بہت پیچھے، مقصد تو بہت پیچھے۔ جس کو اللہ نے بچے دیے، ہوشیار بچوں کو کہتے ہیں ڈگری دلواؤ، ڈاکٹر بناؤ، پھر اسے سعودی بھیجیں گے، پھر اسے یورپ اور امریکہ بھیجیں گے۔ یہاں تو کوئی خاص وہ نہیں رہی، مزہ نہیں رہا جینے کا، تنخواہ بہت کم ہے ڈاکٹروں کی اور انجینئروں کی۔ سعودی میں تو ریال ملیں گے، ریال، اچھا خاصا پیسہ کمائے گا۔ جب وہ بڑا ہو گیا اور پڑھ کے فارغ ہو گیا، جاب مل گئی اسے، کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ کہ دلی میں ہے، بہت کامیاب ہے، 2 بیٹے، دونوں بہت کامیاب ہوئے۔ کہتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے ماشاءاللہ بچے تو میرے بڑے کامیاب ہوئے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں یہ ڈگری، وہ ڈگری، فلاں ڈگری، یہ ڈگری، اور ایک جرمن کمپنی میں کام جاب ملی ہے ان کو۔ میں نے کہا دین کو سکھایا، نمازیں پڑھتے ہیں، کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، داڑھی کرتے ہیں، اللہ کے بندے بندگی اور اللہ کی عبادت اور 5 وقتوں کی نمازوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو گردن جھکا کے نیچے کر دی، گردن جھکا کے نیچے کر دی۔ ہاں
میں بیٹھا جا رہا تھا گاڑی میں، تو ایک شخص کہنے لگے مفتی صاحب دعا کرنا، بس بہت حالات ہیں کیا بتاؤں۔ میں نے کہا کیا حالات؟ میں نے بڑے درد ہم دکھ سے اور بہت مشقتوں سے کما کے اپنے بیٹوں کو پڑھایا، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو ڈاکٹر بنایا، مگر آج کل بس کہنا مانتے نہیں، اپنی بیویوں کے چکر میں آ کے مجھ کو بہت ستا رکھا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے۔ میں نے پوچھا تم نے ان کا حق بھی ادا کیا؟ وہ پھر سے وہی بات دہرانا شروع کیا اس نے، ہاں مفتی صاحب اس طرح مشقتوں سے میں نے کما کے ایک پیسہ جوڑ کے ان کی اسکول کی فیس بھرتا تھا، اور یہ اور وہ فلاں فلاں۔ جب بیچارے نے پوری بات کہی میں نے پھر سے پوچھا، میں نے کہا تم نے اولاد کا حق ادا کیا؟ جی میں آپ کو بتا تو رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرا سوال سمجھو، جو حق اللہ نے تمہیں اولاد دینے کے بعد تم پر اولاد کا رکھا تھا اسے ادا کیا۔ بہنوں یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، جن گھروں میں نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو، روز پانی پڑواتے پھرتے ہیں، دم کراتے پھرتے ہیں، تعویذ مانگتے ہیں، بچے نہیں ہیں بچے نہیں ہیں بچے نہیں ہیں۔ جب اللہ نے بچے دے دیے آپ کو قیامت کے دن ان بچوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ بتاؤ بچوں کے بارے میں کیا کیا تھا؟ میرا دین سکھایا تھا، نمازیں، قرآن، دین پہ چلنا، حلال حرام، فرائض واجبات، کیا ہے دین، کیا ہے اللہ، کیا ہے رسول، پہچان کرائی تھی۔ آج ہم اپنی اولاد کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ نہیں مولانا نہیں، ایسی سخت باتیں مت کہو، اولاد کبھی کوئی دشمن ہوتا ہے؟ یہ کون سے کہاں سے مول صاحب پکڑ کے لے آئے یہاں گنگوں میں یہ کہہ رہے اولاد کے دشمن؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر میری بات غلط ہوگی تو لکھ کے پرچی بھیجنا اپنے شوہروں کے ذریعے میرے پاس پہنچوانا، ہاں پہنچوانا، اپنے اولاد کے ذریعے پہنچوانا۔ دیکھو سنو غور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا میں بسنے والے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دوست ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دشمن کون ہیں؟ کفار و فساق و فجار، جی مشرکین، کافر، منافق، یہود، نصارہ، یہ ہے اللہ کے دشمن۔ اور سے سننا، اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہیں اللہ کے دوست۔ ٹھیک، یہ ہے اللہ کے دوست، وہ ہے اللہ کے دشمن۔ اب سنو میری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو کیا دیا؟ عبادت کرنا دیا، سجدے کرنا دیا، اپنے سامنے رونا دھونا دیا، قرآن کی تلاوت کرنا دیا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دین کی باتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، آوازاری کرتے ہیں، دنیا والوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ تو وہ نعمت و تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے دوستوں کو دیا، اور دشمنوں کو گارے پانی، مٹی کے کھلونوں میں، بلڈنگوں میں، مکانوں میں، فیکٹریوں میں، جائیدادوں میں، اور نئی قسم کی مشینوں میں، گاڑیوں میں، جہازوں کے بنانے میں لگا دیا۔ تو ایک سلوک اللہ تعالیٰ کا اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اور ایک سلوک دشمنوں کے ساتھ ہے۔ میری ماں بہنوں، آج جا کے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے اس پر ڈسکس کرنا اور تبادلہ خیال کرنا، اور یہ پوچھنا کہ ہم اپنی اولاد کے دشمن ہیں یا دوست۔ دشمنوں کو عیش آب و دل دیا، اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوستوں کو درد دل دیا، اپنے سامنے رونا دھونا، عبادت، تقوی۔ تو اے مسلمان ماں بہنوں، تم بتاؤ جو اللہ تعالیٰ کا سلوک دشمنوں کے ساتھ ہے، وہی تمہارا سلوک تمہاری اولادوں کے ساتھ کیوں؟ تم نے ان کو اسکولوں کالجوں کی نظر کر دیا، ڈگریاں دلوائی، اور دنیا کے گارے پانی مٹی کے کھلونوں میں لگا دیا۔ دین کیوں نہیں سکھایا؟ اللہ کی بندگی کیوں نہیں سکھائی؟ قرآن، طاعات، عبادات، دین کا کام، دین کی محنت، اللہ والوں سے ملنا، اللہ والوں کے پاس آنا جانا، جی یہ سب کیوں نہیں دیا؟ معلوم ہوا آپ اپنی اولاد کے سخت ترین دشمن ہیں، دشمن۔ دشمنوں کو عیش آب و دل دیا،
دوستوں کو اپنا درد دل دیا. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ دوستوں کو وہ درد دل دے کے اپنے سامنے سجدے کرا کے تلاوت میں لگا کے اور اپنے دین پہ چلا کے اللہ نے سکون دے دیا، چین دے دیا، عزتیں دے دی، راحتیں دے دی. گھر میں بھی سکون، اولاد کی طرف سے بھی پریشانی نہیں، شوہر بیوی میں لڑائی بھی نہیں، گھروں میں کوئی ٹینشن لڑائی جھگڑے بھی نہیں. جی بہو اپنی ساس کی بڑی تعظیم کرتی ہے، ساس اپنی بہو پر بڑی شفقت کرتی ہے، ابا اولاد کے ساتھ بڑا نرم مہربان ہے، اولاد والد کی بڑی ہی عزت و تکریم و احترام کرتی ہے. سارے گھر کا ماحول ایک جنت والا بنا ہوا ہے. یہ میں نے اپنے اولیاء کو دیا. میری ماں بہنوں، ہم نے جو آج یہ سوچا مال مال مال، بنگلے بنگلے، مکان مکان، جائیداد، گاڑیاں گاڑیاں، ان میں سکون ملے گا، یہ غلط خیال ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، سکون الگ چیز ہے اور سامان سکون الگ ہے. سامان سکون دنیا کے بازاروں میں، مارکیٹوں میں ملتا ہے، لیکن سکون صرف اللہ نے اپنے دین اور اپنی یاد میں رکھا ہے. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر. یہ جو دل کا سکون ہے اللہ کسے دیتے ہیں؟ متقی بندے بندیوں کو. یہ دشمنوں کو نہیں ملتا. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر. بدو حکم خدا سائن صدا پھر کیسے پا جاتا. اور اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل. تو پیٹرول جانتی ہو جو گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے پیٹرول، اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل تو زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. یہ کافر بھی نکالنا دے اپنے لیے سکون، لیکن اللہ نے سکون صرف کس کو دیا؟ اللہ والوں کو دیا ہے. اور خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال و دولت میں. نماز نہیں پڑھتا وہ لڑکا اور 50,000 کما کے لا رہا ہے. نماز نہیں پڑھتا شوہر اور مہینے میں 1 لاکھ کما کے لا رہا ہے. نماز نہیں پڑھتے گھر میں کوئی بھی اور کمپیوٹر پہ بیٹھے آن لائن جاب کر رہی ہے اور کر رہا ہے. اور مال 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 مال، کیا نتیجہ ہے؟ خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال و دولت میں. مگر اللہ والوں سے کبھی ایسا، مگر اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا. اللہ والے نہیں کریں گے خودکشی، تھوڑا مال نہ، لیکن سکون سے مزے کے ساتھ جیتے ہیں. اس لیے کہ سکون مال میں، چیزوں میں، سامانوں میں نہیں ہے میری ماں بہنوں. تو جب اولاد اللہ نے دی ہے، اولاد کے ساتھ دشمنی مت کرو، اولاد کے ساتھ دشمنی مت کرو، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا. اسی اولاد کو جب یہ بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے ناک میں دم کرنے والا بنا دیں گے. فرمانبردار بناؤ، اللہ کے احکام پہ چلنے والی. میں نے کہا تھا 5 ابھی وقت ہونے جا رہا ہے 5 سوالوں کے جواب. نمبر 1، میرے بچوں، تمہیں دنیا میں کس نے بھیجا؟ اللہ نے. نمبر 2، تم دنیا میں کس لیے آئے ہو؟ اللہ کی عبادت کے لیے. نمبر 3،
تم دنیا میں کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ میری ماں بہنوں روزانہ اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو میری اور کتنی زندگی ہے؟ جواب یہ ملے گا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کل کو ہی میں چلتی بن جاؤں۔ تو پھر ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ نہیں؟ جانے کب آ جائے تجھ کو رب سے پیغام اجل، جانے کب آ جائے تجھ کو رب سے پیغام اجل۔ پیغام اجل سمجھتی ہو؟ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے موت کا پیغام کب آ جائے، اس لیے ہر وقت تیار رہو۔ کل 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 کروں گی توبہ، بس آنے والے جمعے سے توبہ کر کے ساری نمازیں پڑھوں گی، تو تجھے پتا ہے کہ آنے والے جمعے تک تو پہنچے گی؟ ابھی تو جوان ہیں، دیکھ لے فلمیں جتنی دیکھنی، کر لے جتنی شرارتیں کرنی، جب بڑے ہوں گے توبہ کر لیں گے۔ تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ بڑی ہوں گی؟ اور نمبر 2، یہ توبہ کوئی بازار میں کسی دکان پہ نہیں ملتی کہ جا کے پیسے دے کے خرید لائی، یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ کیا آپ کو گارنٹی اللہ توفیق دیں گے؟ تو نے جانے کب آ جائے تجھ کو رب سے پیغام اجل، ارے راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ۔ اور تو نے، ہم نے سب نے کیا ہے، ہم نے سب نے کیا کیا؟ تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سب کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ماں بہنوں، ہم سب اللہ کے یہاں کہہ کے آئے کیا؟ قالوا بلا، ہاں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اب کیوں کہتی ہو؟ اب کیوں کہتی ہو شادی اگر یوں نہ کرے اور وہ کرے اور رسم نہ کرے اور یہ سنے مولانا کی باتیں سنے تو کام نیچے لے گا؟ اور تم تو کہہ کے آئی ہو کہ کام آپ چلائیں گے، ہمیں آپ پالیں گے، ہمارے بچوں کو آپ پالیں گے، ہمارے بچوں کی شادی آپ کرائیں گے، ہمیں روزی آپ دیں گے، بچوں کو روزی آپ دیں گے، ہمارا سارا مسئلہ عزت کا اس کا سب آپ حل کریں گے، صحت ہو، تندرستی ہو، اولاد ہو، جب آپ ہمارے رب۔ تم تو کہہ کے آئی ہو، تو اب کیوں کہتی ہو بات میں کہ اگر اللہ کے حکموں کے خلاف نہ چلے کام نہیں چلتا؟ زمانہ بدل گیا، زمانہ ہمارا کوئی نہیں بدلا، زمانہ کوئی نہیں بدلا۔ قیامت تک ایک ہی اصول ہے، جو اللہ کے احکام پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت کی کامیابی دیں گے، اور جو ناکام کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا و ذلیل کریں گے۔ تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، اور میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ۔ فرماتے ہیں ہمارے حضرت والا، مجھے تسلیم ہے، یہ بڑے بڑے موبائلوں میں جو ننگی تصویریں دیکھتے ہو بڑا مزہ آتا ہے، تسلیم ہے، منع نہیں ہے، بڑے بڑے شاندار کپڑے پہن کے شادیوں میں جانا اور سب کو دکھانا، دیکھو میں کیسے کپڑے پہن کے آئی ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہی تو آگے بڑھ بڑھ کے جا رہی ہے، اور لڑکوں سے باتیں ادھر ادھر کے غیر محرم لڑکوں سے۔ حضرت فرماتے مجھے معلوم ہے کہ یہ ظاہر عارضی لذت اس میں ہے، لیکن نادان و ناسمجھ، سن آگے نصیحت۔ میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ، لیکن دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ، دائمی راحت کی خاطر عارضی لذت کو چھوڑ۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، ہائے ہائے ہائے، ظاہری چمک دمک رنگینیاں زمانے کی جو دنیا کی ہے۔ آج کل بنکٹ ہال، یہاں پہلی بار سنا میں نے زندگی میں لفظ، ہمارے یہاں میرج ہال کہتے ہیں، بنکٹ ہال، بڑی بڑی شادیاں ہو رہی، لاکھوں لاکھوں خرچ، کروڑوں کروڑوں خرچ، گردن نپ جائے گی گردن۔ اے رسم و رواج پر، اے رسم و رواج پر اپنے شوہر کو ابھارنے والیوں، قیامت کے دن گردن نپ جائے گی،
کیا کہہ رہے ہو مول صاحب؟ ہمارا مال ہم جو چاہیں کریں. آپ غلط فہمی میں ہیں, آپ کو غلط فہمی ہو گئی. آپ کا مال کہاں ہے؟ آپ کی جان کہاں ہے؟ یہ جان, یہ مال, یہ اولاد, اے ماں بہنوں, تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے امانت دی ہے. امانت, امانت. کل قیامت کے دن حساب ہوگا, ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. پہلے بتا یہ مال کمایا کہاں سے تھا, پھر بتا خرچ کہاں کیا تھا. نام بری اور شہرت کے لیے اور ایسی دھوم دھام کی شادی نصاب کہ آج تک نہیں دیکھی ہم نے. کیا دیا انہوں نے؟ ارے 4 پہیوں کی گاڑی دی ہے, وہ دیا ہے, یہ دیا ہے, اور اتنے جوڑے دیے, اور اتنا سونا دیا, اتنا یہ دیا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اسی لیے کیا تھا؟ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ریاکاروں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اسراف, فضول خرچی, رسم و رواج کی پابندی, ریاکاری اور اوقات کا ضائع کرنا, نمازوں کا ضائع کرنا, بے پردگی کا ہونا. یعنی آج کل کی ہماری شادی اتنے گناہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ اسے شادی خانہ آبادی کہنے کے بجائے اسے شادی خانہ بربادی کہنا بالکل غلط نہیں. جس شادی پر اللہ کی اتنی لعنتیں اترے, پھر 1.5-2 مہینے میں آپس میں رنجشیں ہو کے عدالت و کورٹ کچہری میں جائیں, یہ تو ہونا ہی تھا. اس لیے ماں و بہنوں یہ نہ سمجھو ایک بار موقع ملا ہے بس ذرا دل کے ارمان پورے کر لو. مولوی صاحب نے تقریر کی, توبہ کر لیں گے بعد میں, توبہ کر لینا بعد میں. بچی ورنہ مرجھا جائے گی, بچی کی خوشیاں سب دفن ہو جائے گی, دب جائے گی. ایک بار تو موقع ملا, وہ کہہ رہی ہے میری فلاں سہیلی کی جب شادی ہوئی یہ ہوا اور وہ ہوا اور وہ ہوا, اور میری فلاں کی جب شادی ہوئی ایسا ہوا اور ویسا ہوا اور ویسا ہوا. میری ماں اور بہنوں, اسی روئے زمین پر اللہ کے کچھ بندے اور بندیاں ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں چاہے جان چلی جائے, چاہے جو کچھ ہو جائے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا. وہ بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں, گھر میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر بچی بھی اور بچی کے والدین بھی فیصلہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میری پیاری بیٹی زندگی میں ایک موقع آیا ہے, دل کھول کے اللہ کو راضی کر لو. ہاں, یہ موقع بار بار نہیں آتے. اللہ بھی وہاں آسمانوں پر دیکھ رہے ہیں. اللہ کا عرش خوشی میں جھوم اٹھے گا جب چاروں طرف سے تانے ملیں گے اور جملے سننے کو ملیں گے, اور رشتہ دار ہمیں چھوڑیں گے, اور خاندان والے بائیکاٹ کریں گے, اور یہ کہیں گے یہ لاوارثوں جیسی شادی ہے, ہم نہیں شریک ہوتے, تم نے ناک کٹوا دی, تم نے ذلیل کر دیا. لیکن ماں باپ دین پر چلنے والے, بچی دین کی عاشق, اللہ والوں سے اس کو ملی تھی یہ غذا کہ جو ہو سو ہو, لیکن دین کے احکام کو چھوڑنا نہیں. فیصلہ کیا کیا؟ جیسے تم نے فیصلہ کیا, دل کھول کے ایک مرتبہ موقع ملا ہے, کر لو شادی. اس نے بھی کہا دل کھول کے ایک بار موقع ملا ہے مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کا, ساری آرزوئیں تمنائیں, ساری ناجائز خوشیاں سب کو زمین کے نیچے دفن کر کے میں اپنے حبیب کی سنت کے مطابق شادی کروں گی, جو ہو سو ہو, چاہے کچھ بھی ہو جائے. جب یہ ایسی بندی, جب یہ اللہ کی ایسی بندی, سن لو کیا کہہ رہا ہوں میں, جب اللہ کی ایسی بندی مر کر اس دنیا سے جائے گی نا, تو اس کے جنازے سے ایک آواز آ رہی ہوگی جو تمہیں نہیں سنائی دیتی, میں سناتا ہوں. کیوں؟ جب اس کی شادی ہوئی بہت دل پہ زور پڑا, دل خون خون ہو گیا, ہر ایک خون کر کے بہت برا بھلا کہہ رہی تھی, اور خاندان والے مذاق بنا رہے تھے. مولوی ملا کے کہنے میں آ گئی, لیکن اس نے کہا نہیں, جس کو جو کہنا ہے کہہ لو, میرے دل پر چھریاں چل جائے, میری خوشیاں زمین میں ناجائز خوشیاں دفن ہو کے دفن کروں گی, لیکن اپنے مولا کو راضی کر کے جاؤں گی. تو جب یہ دنیا سے جائے گی نا جس دن, تو اس کے جنازے سے ایک آواز آئے گی, وہ سنو, اشعار کی شکل میں سنو. پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج. تو وہ جا رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے زبان حال سے, پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج, خون میں ہم نہا کے آئے ہیں. بڑے تانے دیے تھے, دل میرا چھلنی ہو گیا تھا, لیکن میں نے کہا جس کو جو کہنا ہو کہو, لیکن مجھے اللہ کا حکم نہیں توڑنا.
پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، اور دان و تشنیع ہو کہ خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں، اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں، اور لوگ رو گے بچھڑ کے ہم سے، مگر ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں۔ یہ اللہ کی بندی اور وہ اس کے والدین مسکراتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ قوم برادری قبر میں جائے گی، کوئی جائے گا ساتھ؟ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، اور جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا برادری اور تمہیں مجبور کر رہی ہے، کر لو رسم و رواج، کر لو سارے گناہ کی شادیاں، یہ تو میں نے چند گناہ ویسے ہی گنتی کرائے، اگر آج کل کی شادیوں کے گناہ میں تفصیل سے کاغذ میں لکھ لوں تو اتنے گناہوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی اتنی نافرمانیاں اس میں ہے کہ ان نافرمانیوں کے ہوتے ہوئے اس شادی میں کوئی خیر ہوگی؟ اللہ، بہرحال بیان کا وقت ختم ہو گیا جی، بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے مطلب کی 2-3 خاص باتیں تھی، لیکن خیر لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو پھر عرض کر دوں گا۔ میری ماں بہنوں پورے بیان کا نچوڑ نکال لو، اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ جو بندہ بندی اللہ کو جتنا راضی کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، چاہے جتنا زور پڑے، چاہے جو کچھ کرنا پڑے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوش رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے سرخروئی ہے، ہاں وہاں کی راحتیں بھی ہے، اور اصل تو وہی تو ہے، ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے۔ 5 باتیں تو میں نے بیان کر دی نا، آؤ سن لو بھائی 5 باتیں جلدی سے۔ میرے بیٹے تم کو کس نے دنیا میں پیدا کیا؟ نمبر 2 کیوں پیدا کیا؟ نمبر 3 نمبر 3 کتنے دنوں کے لیے دنیا میں آئے؟ نمبر 4 کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے؟ میرے حضرت والا فرماتے تھے جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور نہ معلوم کب چلتے بن جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، لوٹ کر کبھی نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے دل کیا لگانا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے دل کیا لگانا۔ ہم لگائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ صلی اللہ نبی کریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔